اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ایام صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں، اور اسی حوالے سے آج ہم آپ کی خدمت میں امام کی زندگی سے کچھ نقطوں کو اور کچھ پہلوؤں کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تاکہ ان شہادت کے ایام میں امام کی معرفت کے ذریعے سے تھوڑا امام سے ہم قریب ہو سکیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو مؤسس مکتب جعفریہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ فقہ جعفریہ اور مذہب جعفری کی بنیاد رکھنے والے تھے۔ سب سے پہلے جو سوال ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ شیعوں کو جعفری کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ شیعوں کو جعفری کہتے ہیں، جبکہ شیعہ امام علی کو بھی مانتے ہیں، امام حسین کو بھی مانتے ہیں؟ شیعوں کو حسینی کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا، شیعوں کو علوی کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا، لیکن جب کہا جاتا ہے شیعہ تو کہا جاتا ہے شیعہ یعنی جعفری۔ تو کیا وجہ ہے کہ شیعوں کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ نسبت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جو جتنے بھی آج مسلمانوں میں مذہب ہیں، مذاہب ہیں، یہ سب اسی زمانے میں جو ہیں وجود میں آئے ہیں، چاہے مذہب مالکی ہو، مذہب شافعی ہو، حنفی ہو، اسی زمانے میں وجود میں آئے ہیں، اور تمام مذاہب کے لیڈرز اور ان مذاہب کی بنیاد رکھنے والے یا تو مستقیم یا غیر مستقیم امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ لہٰذا یہ وہ دور تھا کہ جب امام علم کے ذریعے سے لوگوں تک دین پہنچا رہے تھے، اسلام پہنچا رہے تھے، پیغام پہنچا رہے تھے، اور وہیں دوسرے کچھ لوگ تھے کہ جو امام کے مقابل میں اپنے اپنے مذہبوں کی بنیاد رکھ رہے تھے، امام کی مخالفت کر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ امام کے شاگرد ہونے کے بعد امام کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو لہٰذا یہ وہ دور تھا کہ جب امام علم کو پہنچا رہے تھے لوگوں تک۔ اسی دور میں امام کا ایک شاگرد تھا جو 2 سال امام نے اس کو تعلیم دی، اور ابو حنیفہ اس کا نام تھا۔ وہ 2 سال بعد جدا ہوتا ہے اور خود اپنا ایک مکتب شروع کرتا ہے، اور خود امام سے جدا ہونے کے بعد میں لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے ایک مذہب کی بنیاد رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے احمد بن حنبل اور اسی طریقے سے دیگر مذاہب کے جو ہے مؤسس، وہ لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو ہے قصب فیض کرتے ہیں، لیکن مخالفت یہ ہے کہ جو دین وہ پہنچا رہے ہیں، کوشش یہ ہے کہ وہ دین امام جعفر صادق سے مخالفت رکھتا ہو، وہ دین امام سے الگ ہو۔ لہٰذا ہمیں اسی لیے جعفری کہا جاتا ہے کہ ہم نے وہ دین لیا کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے پہنچایا تھا، وہ دین نہیں لیا کہ جو امام کی مخالفت میں جس مذہب کی بنیاد رکھی گئی تھی، ہم نے اس مذہب کو قبول نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس مذہب کو قبول کیا جس کو ہم تک خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے پہنچایا ہے۔ لہٰذا آج جتنی بھی احادیث ہمیں فقہ کی ملتی ہیں، نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، یا پھر وضو کے حوالے سے، اکثر احادیث ہماری جو ہیں وہ مربوط ہیں، اور اکثر احادیث ہماری منقول امام جعفر صادق سے یا امام محمد باقر علیہ السلام سے، اسی لیے ہمیں جعفری کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جعفری ہونے کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے اس بات پر بھی غور کرے کہ امام نے اپنے حقیقی چاہنے والوں کی کچھ صفات کو بتایا ہے، اور یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ہمارے حقیقی شیعوں میں کچھ صفات اگر دیکھو تو ہمیں تو پہچان لینا کہ ہمارے حقیقی شیعہ ہیں۔ امام کی زندگی سے کچھ صفات جو ہمیں ملی، ان کو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ہمارا حقیقی شیعہ وہ ہوگا کہ جس کا آخرت پر ایمان ہو، جس کے سامنے آخرت ہو، دنیا میں وہ سنبھل کے قدم آگے بڑھائے گا، جس کے سامنے آخرت ہو، اس کے سامنے یہ ہوگا کہ ہاں مجھے جو عمل اس دنیا میں کرنا ہے اس کا جواب دینا ہے۔ تو پہلی صفت آخرت پر ایمان ہو۔ دوسری صفت اس کا خدا سے تعلق ہو، اس کو خدا سے محبت ہو، انس ہو اس کو خدا سے، یعنی کوئی اگر خدا سے دور ہے تو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری صفت اپنی حساب رسی کرتا ہو، اپنے اعمال کا خود حساب کرتا ہو، خود دیکھتا ہو
دن رات میں اس نے کتنے اچھے عمل انجام دیے ہیں، کتنے برے اعمال انجام دیے ہیں۔ تو یہ حساب رسی کرنا بھی باعث بنتا ہے کہ اگر برے اعمال انجام دیے ہیں تو اس کی توبہ کروں، اور اگر اچھے اعمال انجام دیے ہیں تو اس پر مغرور نہ ہو جاؤں بلکہ شکر کروں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ اپنی حساب رسی کرے۔ چوتھی صفت ہمارا شیعہ جو ہوگا وہ سخی ہوگا، یعنی ہمارا شیعہ کنجوس نہیں ہوگا مگر سخی ہوگا، دوسروں کو بانٹنے والا ہوگا۔ پانچویں صفت ہمارا شیعہ شب و روز 51 رکعت نماز پڑھنے والا ہوگا، اور ایسی نماز کہ جس میں واجب نمازوں کو اول وقت پڑھنے والا ہوگا۔ چھٹی صفت ہمارا شیعہ داد و فریاد کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی مشکلات میں گرفتار ہو کر بعض لوگ داد و فریاد کرتے ہیں اور شکایتیں کرتے ہیں اپنی زندگی کی، ہمارے شیعہ کی یہ صفت نہیں بلکہ وہ صابر ہے اپنی زندگی میں۔ ساتویں صفت ہمارا شیعہ لالچی نہیں ہوگا، ہمارے شیعہ کے اندر لالچ نہیں پایا جاتا۔ آٹھویں صفت ہمارا شیعہ ہمارے دشمنوں سے دور رہے گا، تبرہ، ہمارے شیعہ ہمارے دشمنوں سے ترک تعلق رکھے گا، ہمارے دشمنوں کے اوصاف سے، ان کی صفتوں سے بھی دور رہے گا۔ نویں صفت ہمارا شیعہ حلال کھاتا ہے، حرام نہیں کھائے گا۔ جو بھی چیز خدا نے حرام قرار دی ہے، چاہے شراب ہو، چاہے حرام غذا ہو، ہمارا شیعہ اس سے بہت دور ہے۔ 10ویں صفت ہمارا شیعہ بہشت کے راستے پر چلتا ہے، یعنی بہشت کے راستے پر کس طریقے سے چلا جاتا ہے؟ امام کی پیروی کر کے چلا جاتا ہے۔ جو امام کی پیروی کرتا ہو وہی بہشت کے راستے پہ چلتا ہے۔ لہٰذا ایک یہ صفت، 10ویں صفت ہمارا شیعہ بہشت کے راستے پہ چلتا ہے کیونکہ ہماری پیروی کرتا ہے۔ 11ویں صفت ہمارا شیعہ منحرف عقائد سے جو ہے دور رہتا ہے۔ بہت سے عقائد ایسے ہیں کہ جو منحرف ہے، غلط عقیدے ہیں، غلط عقیدوں سے دور ہونا شیعہ ہونے کی علامت ہے۔ میرا عقیدہ پکا ہے، میری توحید کامل ہے، میں نے توحید کو پر ایمان رکھا، توحید کے اوپر میں نے عقیدہ رکھا، عدالت کے اوپر خدا کی عقیدہ رکھا، نبوت کے اوپر عقیدہ رکھا، امامت کے اوپر، قیامت کے اوپر، معاد کے اوپر، یہ سب چیزوں پر میرا عقیدہ ہے۔ میرا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا سب کچھ ہے، بلکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ مجھے آخرت میں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اور 12ویں صفت کردار ہائے برتر، یعنی ہمارے شیعوں کا کردار جو ہے وہ سب سے اچھا ہوگا۔ روایت میں پایا جاتا ہے اگر کہیں کسی محلے میں 100 گھر ہوں اور ان گھروں میں فقط ایک شیعہ ہو تو اس ایک شیعہ کو اعمال میں، رفتار میں، کردار میں، علم میں، سخاوت میں، ہر نیکی میں ان سب سے بہتر ہو کے دکھانا ہے۔ اگر اسے ثابت کرنا ہے کہ وہ شیعہ ہے، اگر وہ علم میں پیچھے نظر آئے، اگر وہ سخاوت میں پیچھے نظر آئے، اگر وہ عمل میں پیچھے نظر آئے، تو واقعاً یہ حیف کا مقام ہے کہ وہ خود کو شیعہ بھی کہے اور ان تمام میدانوں میں وہ دوسروں سے بھی پیچھے نظر آئے۔ تو یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ علامتیں ہیں جو امام نے بتائی ہیں کہ ہمارے شیعوں میں یہ 12 علامتیں دیکھنا تو ہمارے شیعوں کو پہچان لینا۔ روزہ شہادت کے موقع پر انشاءاللہ ہم امام عصر کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم مکتب جعفری کے سچے اور خالص شاگرد بن پائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔